لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد غفر وقال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله ورسوله النبي الكريم. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ. آگے سب خالی آگے سب خالی آگے اور نزدیک آ جائیے، تھوڑا نزدیک آ جائیے، دوسرا سب پور کیجیے تو اچھا رہے گا. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام حضرات کو جمعہ جس مقدس عبادت عطا فرمائی ہے، اور جمعہ کے دن اپنے سب سے محبوب اور عزیز گھر میں جس جگہ کو اللہ اس کے رسول پسند فرماتے ہیں اس جگہ پر بیٹھنے کی ہمیں سعادت بخشی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اور سب سے زیادہ احسان و کرم یہ بھی ہوا، مزید یہ بھی اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور اشرف کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. اس لیے کہا جاتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے. اور مزید اللہ نے احسان کی انسانوں پر کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پیدا فرمایا. اس میں امت محمدیہ میں امت محمدی الفاظ ایسے اتنا شان و شوقت الفاظ ہے. امت محمدی میں آنے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام خود اللہ سے ریکویسٹ کرتے تھے، درخواست کی تھی، یا اللہ کاش میں اگر نبی نہ ہو کر امت محمدی پیدا ہوتا تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا. یعنی امت محمدی پیدا ہونے کے لیے نبی خواہش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا ہوا؟ بغیر مانگے، بغیر طلب کی، بغیر پوچھے، میسج کیے نہ کوئی ریکویسٹ کیا، اللہ رب العزت نے امت محمدی پیدا کیا. پھر اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے، اور اللہ کا احسان ہو کر اللہ رب العزت ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ چاہتا ہمیں اور بھی دیگر مخلوقات پیدا کر سکتا. اب دیکھ سکتے کوئی بکری ہے، کوئی بیل ہے، کوئی گائے ہے، کوئی الگ الگ جانور ہے. لیکن اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کیا ہے؟ ایک تو تمام مخلوق کی چھانٹ کر انسان بنائے، انسان پر اشرف المخلوقات پیدا کیا. الفرمایا خلق الانسان فی احسن تقویم کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا اپنے آپ کو. اور ایک جانور کمپیئر کیجیے، میرا یہ کتنے شاندار اللہ نے مجھے بخشا ہے. اللہ کتنا بڑا احسان کرنا ہے. اسی لیے ہر لمحہ جب تک سانس باقی رہے تب تک اللہ کو شکر کرتے رہنا چاہیے. قرآن اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم ولا یزیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا شکر کرے گا اللہ اس کے نعمت اضافہ فرمائے گا، اللہ اس کے نعمت کو بڑھاتے رہیں گے. اور اگر ناشکری کرے گا اللہ رب العزت اس کی نعمت کو چھین لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی دی ہے، 60-70 سال زندگی دی ہے. اس زندگی کو ہمارا قدر نہ کرے، اس نعمت جو ہے اس نعمت کا اگر قدر نہ کریں گے، یوں ہی اپنے خواہشات میں گزار دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ زندگی اللہ چھین لے گا، زندگی برکت اللہ نہیں دے گا. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کیا دیا ہے؟ 50 وقت کا نماز کا ثواب دیا ہے، جو 5 وقت میں ادا کرنے سے انسان ملتا ہے. معراج کا واقعہ اگر دیکھا جائے بہت طویل واقعہ ہے. جب اللہ نے توفیق انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا.
اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز اور صبر ذریعے انسان اپنے پریشانی اپنی مصیبت کو بالاؤں کو ٹال سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ لیکن کس طریقے پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو لے کر آئے ہیں، جس طریقے سے نماز ادا فرمائے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں تازگی پیدا ہوگی، نماز میں قوت پیدا ہو سکتی ہے، اور کیا ہوگا؟ ہم اپنے تمام پریشانی کو نماز ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ اگر سننا چاہے، پڑھنا چاہے تو واقعہ موجود صحابہ کرام کا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا وہ جذبہ کام کے اندر نماز کے مصلی بچھاتے اللہ سے مانگ کر ہی چھوڑتے۔ لیکن ہم سب اس میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن ہے، رزق کے معاملے میں ہو، کاروبار کے معاملے میں ہو، تجارت کے معاملے میں ہو، اپنے لڑکے کے معاملے میں ہو، لڑکی کے معاملے میں ہو، اپنا باپ دادا، ہر اعتبار سے انسان پریشان ہے۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت نماز کو نہیں بلکہ 4 وقت نماز کو فرض کر دیا، اور ایک وقت ظہر کے وقت آئیں گے، عشاء کے بعد آئیں گے، پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فجر کے وقت جو شخص سو کر گزارے گا اللہ اس کے جسم سے ان کے رزق میں برکت ختم کر دے گا، اس کے مال و دولت سے برکت بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہم پھر غور کریں، ہم سوچیں ہمارے رزق میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں جدوجہد کرنا ہے۔ اس کے لیے اہم ہے کہ ہم نماز کے پابندی کریں، سب سے اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور کوئی اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پوری رات وہ عبادت میں شامل کیا جائے گا، پوری رات عبادت میں اس کے نامہ میں لکھا جائے گا، پوری رات عبادت میں پڑھا جائے گا۔ کتنی فضیلت رکھا گیا ہے۔ ہمارے ذمہ داری کی نماز کا ادا کرنا ہے، اور کس نماز سے ہمیں ملے گی؟ اپنے تمام ضرورتوں کو، تمام خواہشات کو، تمام جو ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تمام کیسے ملیں گے، کس طریقے سے ملیں گے، اس کو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں سے بہت سے معاشرہ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہمارا جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ابھی جو بتاؤں گا انشاءاللہ نماز کا طریقہ کہ اس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر اس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت نہ ہو، فی الفور نہ ہو، آئندہ ضرور قبول ہوگا۔ لیکن ہم اگر اس طریقے پر نماز نہیں پڑھتے تو غور فکر کرنے کا مقام سب سے اہم چیز ہے۔ جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کون کون سی نماز پڑھنا ضروری ہے اور کن نماز کو چھوڑنے میں کوئی کراہت نہیں، لیکن بہتر ہے نہیں چھوڑنا۔ جیسے کہ 5 وقت نماز ہمارے ذمہ فرض کیا گیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکی کے لیے 15 سال ہے، لڑکی کے لیے 9 سال ہے، بالغ ہوگی ان کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر پہنچ گیا ہے تو ان کو کیا ہے؟ حکم کرے نماز پڑھنے کا۔ 10 سال پہنچ گیا ہے تو اس کو ڈانٹے، اس کو ابھی ماشاءاللہ آپ تمام سے درخواست ہے، ہمارا مکتب بچے دعا ہے اللہ رب العزت ان کو من بھرپور برکت عطا فرمائے، مسجد بھری رہتی ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا، اور آپ تمام ساتھ ہی موجود ہیں بچے ماشاءاللہ 7-8 سال کے بچے مسجد بھرے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے آتے رہتے ہیں، ہم سب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ تعلیم کو برقرار رکھنا ہے۔ کہنے مقصد 5 وقت نماز میں جو فجر کا وقت اس میں 4 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، 2 وقت نماز سنت ہے اور 2 وقت فرض ہے۔ جو 2 وقت سنت نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑیے گا تو گناہگار ہوئیں گے، اللہ در پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آقا نامدار تاج المدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، کہ دنیا کا تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت۔ اسی لیے علماء نے ایک ضابطہ نکالا ہے کہ جب جماعت میں کھڑی بھی ہو جاتی ہو تو آپ کو اگر غالب گمان ہے کہ آپ نماز چھٹی کے فرض نماز سلام سے پہلے ہم جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، نماز میں ہم جا کے مل سکتے ہیں جماعت میں، تو کیا ہے آپ کیا کریں؟ سنت پیچھے پڑھیں۔ ایسا نہ کہ پہلے سب پڑھتے رہے امام سے پریشان ہوتے رہے، ایسا پیچھے پڑھیں کہ آپ کو مقتدی نہ پریشان ہو اور نہ امام اس کے لیے پریشان ہو، اس لیے بہتر ہے کہ پیچھے نہ پڑھیں۔ سب سے افضل ہے کہ ہم وقت پر آ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ افضل ہے کہ ہم کیا کریں؟ سنت اور نفل کو گھر میں جگا دیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد کیا ہے؟ ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز کیا ہے؟ ظہر کے 4 رکعت سنت ہے، تو سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکد نہیں، سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے۔ چھوڑیے گا تو ہو سکتا ہے خدا نہ اللہ پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت، وہ بھی 2 رکعت سنت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت
نفل ہے. یہ نفل اختیار ہے، اگر پڑھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، بہت فضلت کا مقام ہے. اگر نہ پڑھی ہے کوئی مواقع نہیں، لیکن بہت فضلت ہے. جیسے کل قیامت کے میدان میں اگر کسی شخص کا فرض نماز کم ہو جاتا ہے، فرض نماز کم ہو گئی، آپ نے عمر ہی قضا کیا، 5 سال نماز نہیں پڑھے تھے. اگر آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، 5 سال کا اگر میرا 10 سال نماز چھوٹ گیا ہے تو اس کو قضا کرنا ضروری ہے آپ کے ذمہ. توبہ سے معاف نہیں ہوگا. توبہ کیجیے گا تو گناہ تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جو قضا آپ کے ذمہ ہے وہ قضا لاگو رہے گا جب تک آپ قضا نہ ادا کر لیں. تو آپ عمری قضا آپ نے ادا کر لیا، لیکن آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے 5 سال تک پڑھائی بہت سے چھوٹ گیا نہیں چھوٹ گیا، یاد نہیں رہا. لیکن وہ جو نفل آپ پڑھ رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں وہ نفل کے ذریعے آپ کا فرض نماز پورا کیا جائے گا. کس ذریعے؟ نفل کے ذریعے. جو آج ہم اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. اسی طرح جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز بھی یہی ہے. اب تو سلام پھرتے بھاگ جاتے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے تو صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز فرض کیا ہے، وہ تو فرض کر بھی نہیں کیا، اور پھر 6 دن بعد پھر مجھ پر فرض ہو. یہ غلط فہمی ہے. اس طرح آ رہے ہیں موت کسی وقت آ سکتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے. آج کسی اور کی باری ہے، کل میری باری آ سکتی ہے، اس لیے غفلت ہی نہ کریں. جمعہ کے وقت 4 رکعت قبل جمعہ 4 رکعت پڑھنا سنت موقع ہے، نہیں چھوڑنا ہے. اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے، پھر 4 رکعت سنت ہے، سنت موقع ہے. اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل. ہم تو جمعہ سے پہلے 4 رکعت الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت فرض پر پھر پڑھتے نہیں ہے. 4 رکعت سنت موقع ہے، پھر 2 رکعت سنت وہ بھی نہیں پڑھ پاتے. اس طرح نہ کریں. جو سمجھدار ہیں گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اس وقت کہیں کوئی پہاڑ توڑنے والا نہیں ہے جا کر پہاڑ توڑنا پڑے گا یا کوئی کام کرنا پڑے گا. جمعہ تو کوئی نہیں، تو 5 منٹ کا معاملہ ہے. 4 رکعت میں 4 منٹ اور 2 رکعت میں 2 منٹ، 6 منٹ کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت 24 گھنٹہ دے رہا ہے، صرف 1 گھنٹہ مانگ رہا ہے. 23 گھنٹہ ہماری ذمہ داری، 1 گھنٹے سے ہماری ذمہ داری ہے. خیر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے مسئلہ ہے کہ عصر کی نماز کیا ہے. عصر کا 4 رکعت سنت غیر موقع ہے. آج اگر وقت زیادہ ہو جائے مہربانی کر کے گھڑی مت دیکھیں. آپ لوگ گھڑی دیکھ لیتے تو غفلتی ہو جاتا ہے، پھر بولنے میں مزہ نہیں آتا. اور یہ دن کے بعد بہت سارے ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ نماز کیسے پڑھے، کیا طریقہ پڑھے. تعلیم مشورہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جو تبلیغ والے بھائی ہیں اسی میں نماز سیکھ سکتے ہیں. آپ دل کو خوشی ہے، ہم وقت لگا نہیں رہے. ہم نے بہت سارے ہوتے ہیں کہ تبلیغ والے چڑھتے بھی ہیں، حالانکہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو وقت نہیں لگائے اور جو وقت لگا ہے 3 دن ہے، 10 دن ہے، 40 دن لگا کا ہے، ان کے درمیان میں خدا کا قسم نماز سے فرق ہے 100%. اگر نماز دیکھیے گا تبلیغ والے بھائی کو دل خوش ٹھنڈک پہنچی دل میں. ہاں نماز ایسے پڑھنی چاہیے، تو سیکھنے چاہیے، نماز وقت لگانا چاہیے تبلیغ میں. خیر آگے مسئلہ یہ ہے مغرب میں کیا ہے. مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، 3 رکعت فرض تو پڑھنا ہی ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے. عشاء میں کیا ہے 4 رکعت سنت ہے. 4 سنت غیر موقع ہے، سنت غیر موقع ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں بہت ثواب، لیکن نہیں پڑھنا چاہیں تو فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ضروری نہیں. لیکن ظہر کا معاملہ الگ ہے. ظہر کے وقت اگر آپ اس وقت مسجد میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے یا 1-2 منٹ ٹائم ہے، تو آپ نماز نہ پڑھیں. آپ فرض نماز کے بعد، ظہر کا نماز بتا رہا ہوں، فرض نماز کے بعد پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھیں. حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی 4 رکعت سنت چھوٹ جاتی تھی تو پہلے آپ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر 4 رکعت سنت پڑھتے. اس سنت کو نہیں چھوڑنا ہے ظہر کی سنت کو. لیکن عشاء کا معاملہ الگ ہے. عشاء کا معاملہ کی سنت غیر موقع ہے، اگر چھوٹ گیا تو آپ کو بعد میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا چاہے کر سکتے لیکن ضروری نہیں ہے، نہیں کریے کوئی گناہ نہیں. پھر عشاء کے بعد جو فرض نماز 4 رکعت ہے اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کا مسئلہ برابر ہے. اور پھر آگے کیا 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہے، پھر 3 رکعت وتر ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں. پھر 2 رکعت تہجد نیت سے پڑھنا چاہے، اگر نہیں پڑھ پاتے رات کو اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. علماء مگر فرماتے ہیں کہ کوئی عشاء کے بعد بھی اگر تہجد کی نیت سے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب مل جائے گی، لیکن وہ جو تہجد کو وقت کی نماز پڑھنے کا جو فضیلت وہ فضیلت نہیں ملتی. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 وقت نماز فرض کر دیا گیا ہے، اور جو 4 رکعت پر نماز ہے جو سنت ہے، سنت کے ہر رکعت میں آپ کو سورہ ملانا پڑے گا. پیچھے جمعہ کو بتایا تھا سنت کے 4 رکعت سورہ ملانا پڑے گا، اور فرض اگر 4 رکعت ہے 2 رکعت کو سورہ ملانا پڑے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ، اس کے بعد 2 رکعت ملائیں، پھر 2 رکعت جو ہے فرض کا 2 رکعت ملانے کی ضرورت نہیں. مثال طور پر نماز کا طریقہ سن لیں. بہت سب کیا کرتے ہیں جیسے جماعت میں نماز شروع ہوئی ہے، اب مسجد دوڑ کر آتے ہیں، امام سے رکوع ہے، اب دوڑ جا کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. حدیث ماتا آپ سے فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وآتوا تمسون فاقیموا الصلاۃ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جب جماعت نماز کھڑی ہو گئی ہے تو تم کیا ہو، دوڑتے ہو مسجد میں نہ مت آؤ، دوڑتے ہو مت ہے، بہت سارے دھپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں رکعت پانے کی کہ رکوع میں رکعت چھوٹ جائے گی تو پھر پریشانی ہے. تعصب فرماتے دوڑتے ہو نہ آؤ، بلکہ اطمینان سے آؤ، سکون سے، جتنے رکعت مل جائے جس حال میں ملے اس حال میں شامل ہو جاؤ، جتنے رکعت ملے پڑھ لو، جتنے رکعت چھوٹ جائے تو آتم اس کو بعد میں ادا کر لو. پھر پتہ کیا چلا کہ نماز میں دھڑا کر دوڑ کے نہیں آنا ہے. اور دوسری بات ہے، ہم میں سے بہت سے حضرات غفلتی کرتے ہیں، امام سے اگر اتحیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں، تب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں. اگر ہم جس وقت آئے امام صاحب سے ملے غلی حمیدہ کر دیا، اب پھر باہر گھومتے رہتے ادھر، امام صاحب سجدے میں جائیں گے پھر اٹھیں گے تب شامل ہوتے نہیں. آپ سے فرماتے ہیں کہ جس حال میں تم کو ملے اسی میں شامل ہو جاؤ. اگر تم رکوع مل رہے آپ کو، آپ رکوع میں اگر شامل ہو رہے ہیں آپ کو رکعت ملے گی. یعنی ایسے مانے رکوع میں اگر امام ہے، اب آپ رکوع میں ٹھہرے ہیں، امام کا اور آپ کا برابر ہو گیا ہے، آپ کا جسم مکمل رک گیا ہے، امام کا رکوع اور آپ کو برابر مل گیا، آپ رکعت مل گیا. اس جگہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 مرتبہ کہیں گے ملا ہے تب جگہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. اب نماز سے مختصر انداز میں سمجھاتا ہوں نماز کا طریقہ، کہیں جو مقصود گیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت جو ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارمدار نیت پر ہے. جیسے بہت سارا سوال کرتے ہیں نیت کیا کرنا ہے، ظہر میں، عصر میں، فجر میں. نیت جو ہم کرتے ہیں نوائت نصلی اللہ 8 رکعات ظہر، یہ واجب فرض نہیں ہے. اگر ہم اس کو واجب فرض سمجھیں گے تو پھر بدعت ہو جائے گا، گناہ مل جائے گا. اگر آپ دل کو تسلی کرتے ہیں بس ایسے ہی کرنا ہے، زمان اور دن مل جائے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. نیت دل کے رکھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. اب وہ تو کیا کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسے کر لیتے ہیں، ایسے نہیں، انگلی کھول کے رکھنا ہے، انگلی کو کھول کے رکھنا ہے، اللہ میں رکھنا ہے. 3 حدیث آئی ہے. ایک حدیث میں ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ کان کے اوپر لو تک، دوسرے حدیث میں ہے کہ کاندھے تک، تیسرے حدیث میں ہے کہ کان کے لو تک، کان کے لو تک. اور امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ جامع ہے. اگر کان کے لو لے لیا تو ہر اعتبار سے شامل ہو جائے گا. کہ کوئی صحابی پیچھے دیکھیں کہ اس کو مان لی ہے، کوئی صحابی اس کو مانے ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قول ہے، وہ بھی حدیث ہے، اور ان کا گڑا ہوا قول نہیں، حدیث ہے کہ کان کے لو. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر احرام باندھیں. اب وہ سب کیا کرتے ہیں، جب تکبیر تو جماعت چلتی ہے، امام صاحب جب تکبیر مقتدی مؤذن صاحب تکبیر پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں. صحیح نہیں ہے، ایک نمبر. دوسری بات ہے جماعت کے کھڑے ہونے پر 1 منٹ باقی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں چہل قدم کرتے ہیں. 1 منٹ باقی ہے کیا بیٹھوں، یہ مکروہ ہے، بالکل مکروہ ہے. اگر آپ کو اگر 30 سیکنڈ باقی ہے آپ بیٹھ جائیں، 30 سیکنڈ باقی ہے تو بیٹھ جائیں. آپ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے دیکھتے ہیں کہنے کے باوجود بھی کہ بیٹھ جائیں، بات نہیں، اچھا عمل نہیں ہے. اگر وقت 2 منٹ ہے تب رک جائے. اور اسی طرح جب تکبیر کہا جائے مؤذن ہم تکبیر کو کریں تو ہاتھ کو ایسے نہیں باندھنا، ہاتھ کو اپنے حال میں چھوڑ دینا. ایسے کیجیے گا تو بہتر عمل ہے، اچھا عمل نہیں. دوسرا نمبر تکبیر تحریم اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لینا ہے. اور کیا باندھنا ہے، 3 انگلی برابر رکھنا ہے. ہمارے تبلیغ والے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے طرح جانتے ہیں. وقت لگائے بھائی، بہت فائدہ ہوگا. خاص ہمارے جو نماز کا غفلتی ہے ختم ہو جائے گی. کم سے کم 3 دن لگا اپنی زندگی لگائیں انشاءاللہ. تب ارادہ کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب قبول فرمائے. طریقہ یہ جو اوپر حصہ ہے اور یہ جو نیچے تالو حصہ ہے، اس دونوں کو ملانا ہے اور 3 انگلی اوپر رہے گا. اور یہ دونوں انگلی ہے، پتلی انگلی اور موٹی انگلی، دونوں ملانا پڑے گا. اب جو قیمتی بات بتا رہا ہوں شاید نہیں ملے گی آپ کو، یہ دونوں ملانا ہے. آپ کو ملانے کے بعد ناپ کے نیچے رکھنا ہے، ناپ کو اوپر رکھے، کوئی اوپر رکھے وہ بھی چلے گا، کوئی ہاتھ چھوڑ رکھے پھر بھی چلے گا، کوئی اگر اس کو بنائے گا پھر بھی چلے گا. لیکن بہتر کیا ہے، بہتر ہے کہ ناپ کے نیچے رکھا جائے. اس کے بعد کیا کریں، آپ ثنا پڑھیں اطمینان کے ساتھ، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک الی آخر پورا پڑھیں. اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ ملا ہے. اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو 4 رکعت میں کیا کریں، بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ ملا ہے. اور پھر آپ کیا کریں، اس کے بعد رکوع جائے گا. رکوع میں جانے کا طریقہ پیر سر جو ہے رکوع کا برابر ہونا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں ہلکا جھک جاتے ہیں، کوئی ہاتھ کو پورا گھما لیتے ہیں. یہ سنت عمل نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. وہ طریقہ جو صحابہ نے کیا ہے جس سے نماز کے ذریعے ڈائریکٹ حاصل کیا اللہ کے خزانے سے، وہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یقین مانی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. رکوع کو کیا کریں، برابر پیٹ کو رکھنا ہے، برابر. اگر اوپر میں جیسے بچے جو گلی کر رہے ہیں، اگر پیٹ کو گلی رکھ دیا جائے نا تو گلی کنفیوز ہو جائے گا، بھائی آگے چلو یا پیچھے چلو. اتنا برابر رکھنا ہے پیٹ کو، پورا برابر رکھنا ہے پیٹ کو رکوع کے وقت. اور رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم. اگر 3 بار پڑھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں.
यहाँ पर और एक सवाल है, बहुत सारे कहते हैं कि रुकू मगर सुबहान रब्बियल आला पढ़ा गया, सुबहान रब्बियल आला पढ़ा चला गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, ये सुन्नत है। अगर बगैर इख्तियार पढ़ा चला गया कोई करात की बात नहीं। अब फिर जो उठना है समीला लिमन हमीदा, तो मुकम्मल उठे। बहुत कहते उठते हैं बस ऊपर खाली मुस्कुल मारे उसके बाद फिर चले गए, ये सही अमल नहीं। मुकम्मल समीला लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, मुकम्मल स्ट्रेट खड़े होते हैं, मुकम्मल स्ट्रेट। और तादिल अरकान, एक दूसरे रुकन को फर्क होना चाहिए, रुक का फर्क होना चाहिए। फिर उसके बाद सजदे में जाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत से नौजवान है कोई परेशानी नहीं, उस परेशानी ना होने के बावजूद भी सजदा करने पहले क्या करते हैं, पहले हाथ रख देते हैं, पहले हाथ रख देते हैं, पहले हाथ नहीं रखना, पहले घुटना रहेगा, सुन्नत तरीके की, पहले घुटना रहेगा, उसके बाद हाथ, उसके बाद नाक है, उसके बाद पेशानी, स्टेप बाय स्टेप। और जब सजदा कीजिएगा तो लौ के सामने हाथ को रखना है। और बहुत ज़्यादा उंगली को खोल के रखते हैं, नहीं, सजदे की हालत में खोल कर नहीं रखना है, अत्तहियात की हालत में उंगली खोल के रखना है। इस वक्त अत्तहियात को उंगली हाथ खोल के रखना उंगली, और इसका सजदा के वक्त उंगली पर मिल के रहेगा, खुला नहीं रहेगा, उंगली मिल के रखना है सजदे की हालत में। और जब सजदा कीजिएगा तो नाक में निशान रखना है, नाक का आपको नजर रखना है। और रुकू की हालत में पैर की जो मोटी होगी उस पर रखना है। क़याम की हालत में आपको क्या करना है, सजदे की जगह पर नजर रखना है। फिर जब बैठिएगा, बैठने के बाद मुकम्मल बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, उसके बाद फिर इतना नमाज पढ़िए। और नमाज में बहुत से शिकायत करते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, जिसम यहाँ है और मेरा रूह मदीने में घूम रहा है, इस तरह नमाज नहीं है। हम ध्यान रखें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह से हम क्या मांग रहे हैं। जैसे कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे मक्तब बच्चे 4-5 बच्चे को तर्जमा के साथ याद हो गया, दरूद शरीफ तर्जमा के साथ, अत्तहियात तर्जमा के साथ, दुआ मासूरा तर्जमा के साथ याद है, 4 सूरा सब तर्जमा के साथ याद है, अल्लाह का शुक्र है। तो तर्जमा से पढ़िएगा नमाज में अलग लज्जत महसूस होती है, इसी दिया। फिर उसके बाद जब हम बैठ गए, बैठने के बाद दूसरा सजदा करेंगे, उसके इतना से करना है। इसी तरीके पर मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। इस सजदे सलाम के वो क्या करते हैं, हम देखते हैं श्रीलंका, इधर देखिए बंगाल, ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम देखते किसकी रिकात छूट गई, हाँ इधर देखिए, हाँ ये सही तरीका नहीं है। सलाम करने का तरीका है, आप वसल्लम का अमल यही है, साहबा करम फरमाते हैं, आप जब सलाम फरमाते हैं तो दाएं तरफ का रुखसा नजर आता है, और जब बाएं तरफ फरमाते तो बाएं तरफ रुखसा नजर आता है। यानी बताने का मकसद ये कि कांधे पर देखना है, आपको अपने दूसरे तरफ नहीं देखना है, इस बार उस बार नहीं देखना है, सिर्फ कांधा देखना है। जब दाएं तरफ घुमाएंगे और बाएं तरफ घुमाएंगे तो बाएं कांधा देखना है, ये असल तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस तरीके पर मुकम्मल सुन्नत मुआफ़िक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। इस्लाम से मुताल्लिक हर तरह की वीडियोस देखने के लिए MAUB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर ताज़ा तरीन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।